السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ٹیچر قاری گفتار احمد۔ تو ناظرین، آج ہم نے تختی نمبر 3 نورانی قاعدہ حروف مقطعات کی مشق کرنی ہے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی اپڈیٹ قرآن اور نورانی قاعدے کے حوالے سے آپ تک پہنچتی رہے۔ اسے آپ غور سے سماعت فرمائیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے سبق کو۔ الف لام میم سے لے کر اللہ تک یہ سارے حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات اس پیج کے اندر آپ نے 3 چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ جس بچے کو یہ 3 چیزیں سمجھ آ گئی اس کے لیے حروف مقطعات پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے اور آگے والا پیج پڑھنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ میری ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں گے تو انشاءاللہ قرآن کے حوالے سے آپ کو فائدہ ملے گا اور آپ قرآن صحیح طریقے کے ساتھ تجوید کے ساتھ آپ پڑھ سکیں گے۔ دیکھیے 3 چیزیں کون سی ضروری ہیں کہ اس سے پہلے میں آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ حروف مقطعات کسے کہتے ہیں۔ حروف مقطعات کسے کہتے ہیں تو اس کا آسان سا جواب ہے کہ قرآن پاک میں بعض سورتوں کے ابتدائی حروف الگ الگ بغیر حرکت کے پڑھے جاتے ہیں، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اب اس تختی کے اندر 3 چیزیں ضروری ہیں، وہ 3 چیزیں سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے مد، نمبر 2 میم مشدد، اس کے اوپر دیکھیے یہ 3 دانت سے لگے ہوئے ہیں۔ نمبر 3 یہ را کے اوپر سٹینڈنگ زبر کھڑا زبر ہے، اس کو سمجھنا۔ یہ 3 چیزیں ضروری ہیں اس تختی کے اندر۔ تو چلیے دیکھیے لام کے اوپر جو مد ہے اس کو کتنا سارا آپ نے سٹرچ کرنا ہے، کتنا کھینچ کر پڑھنا ہے، تو اس کو سمجھ لیں کہ مد، اس مد کو ہم نے 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ میم مشدد ہے اور میم مشدد کو آپ نے 1 الف غنہ کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے۔ نمبر 3 را کے اوپر سٹینڈنگ زبر ہے، کھڑا زبر ہے، اس کھڑا زبر کو آپ نے 1 الف کے برابر 1 غنہ کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، مطلب 1 الف کے برابر اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ 1 الف غنہ جس کو بولتے ہیں، جتنا غنہ کرتے ہیں اتنا ہی اس کو آپ نے 1 الف کے برابر سٹرچ کر کے پڑھنا ہے۔ تو چلیں اس کی مشق کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، الف لام کے اوپر مد ہے، سٹرچ کرنا ہے، کھینچنا ہے۔ لام کے بعد میم مشدد ہے۔ اب میم کے اوپر مد تو ہے لیکن میم مشدد کو آپ نے 1 الف کے برابر دونوں ہونٹوں کو بند کر کے آپ نے پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد مد کو آپ نے 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ پھر سنیے اس کو، الف لام میم، نیکسٹ لیٹر دیکھیے آگے، لام کے اوپر مد، میم کے اوپر مشدد، ٹھیک ہے، میم مشدد ہے، مد بھی ہے، صاد کے اوپر مد ہے۔ اب دیکھیے اس کو، الف لام
کوشش کریے کہ یہ جو الف لام میم صاد یہ جو 3-4 لیٹر ہیں ان کو آپ پڑھتے وقت سانس کو برقرار رکھیں، سانس نہ توڑیے۔ سانس اگر ٹوٹ جائے تو لفظ تو پڑھا جاتا ہے لیکن اس کی جو ادائیگی، جو اس لفظ کی زینت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے سانس کو برقرار رکھنا ہے۔ پہلی ویڈیو میں نے بتایا ہے کہ سانس کو برقرار کیسے رکھیں گے، پھر بتا دیتا ہوں کہ جب آپ بڑے لفظ کو، بڑی آیت کو آپ پڑھنا سٹارٹ کیجئے یا پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ نے سانس کو پیٹ کے اندر دبا دینا ہے، پھر آیت یا اس لفظ کے مطابق منہ کے ذریعے اس کو لفظ پڑھتے پڑھتے آپ نے اس سانس کو خارج کرنا ہے۔ نیکسٹ لیٹر دیکھیے، الف لام را، اس کے بعد دیکھیے الف لام میم را۔ سیکنڈ لائن پہ آ جائیے۔ اب یہ تھوڑا سا لمبا ہے، 1 2 3 4 5، اس میں 5 لیٹر ہیں لیکن کوشش کیجئے کہ سانس نہیں توڑنا ہے۔ دیکھیے اب اس کو، کاف ہا یا عین صاد۔ اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہا کو اتنا تکلف کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ اس لفظ کے اندر جو زینت ہوتی ہے، جو تجوید کی جو ادائیگی ہوتی ہے، تجوید کی جو ادائیگی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو پلیز ایسا نہ کیجئے۔ سارے لفظوں کو جو بے شک ہا کو سختی سے پڑھا جاتا ہے لیکن سختی سے مراد یہ نہیں کہ اس لفظ کی جو تجوید ہے وہ ختم ہو جائے، یوں کر کے کاف ہا یا ایسے نہیں پڑھنا ہے بھائی، ایسے تجوید کی زینت ختم ہو جاتی ہے، تجوید کا وہ حسن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، کھڑا زبر ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کو ہم نے 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے۔ طه، طه، اس کے بعد دیکھیے طاسین میم، مشق مشق، ایسے بچوں کو پڑھائیے۔ آگے دیکھیے طاسین، اس کے بعد دیکھیے یاسین، آگے صاد، اس کے بعد دیکھیے حامیم، حامیم، آگے بھی ایسے پڑھنا ہے۔ اب نیکسٹ لیٹر دیکھیے، عین سین قاف، آگے دیکھیے قاف نون۔ اب اس کو اگٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں، الف لام میم اللہ۔ ٹھیک ہے جی، یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ تختے کے اندر جو ضروری چیزیں ہوں گی وہ آپ کو بتلائی جائیں گی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔